السلام علیکم ویورس، آج کی یہ ویڈیو ہے اعتکاف کے فائدوں کے حوالے سے۔ اصل میں جب تک کہ انسان کے ذہن میں فوائد نہ ہوں بندہ وہ کام کرتا نہیں۔ آج کل دیکھیں، آپ بازار چلے جائیں تو انسان سب سے پہلے وہ دکان، وہ شاپنگ مال تلاش کرتا ہے اور وہ جگہ تلاش کرتا ہے جس کے اوپر سیل لگی ہوتی ہے۔ سمجھ آئے یہ بات، اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ 20%، یہ 50%، یہ 70% ہے۔ تو جب ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو اس کی رغبت بڑھتی ہے۔ اچھا، یہ کسی بھی شعبہ میں ہو زندگی کے تو وہ یہی چیز اپنا بینیفٹ سوچتا ہے۔ اسی طرح اعتکاف میں جانے سے پہلے لوگوں کو اس کے فوائد بتائے جائیں اور وہ ان کو پڑھ کے جائے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کر سکیں۔ ان تمام فائدوں میں سب سے بڑا فائدہ جو علماء کرام نے لکھا اور فتاوی عالمگیری میں ہے کہ ہر معتکف کو جو بڑے فوائد ہیں، ان میں سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ مثل ملائکہ ہو جاتا ہے۔ یعنی ان دنوں کے اندر اور کسی بات کی اس کو فکر نہیں ہوتی، یہ اللہ کے گھر میں آ گیا ہے، اس نے یہاں گھٹنے ٹیک دیے ہیں، اس نے رب کی نماز پڑھی ہے، اس نے روزہ رکھا ہے، اس نے تلاوت، ذکر اور فکر کرنی ہے، یہ سویا بھی ہے تو رب کے گھر میں ہے، تو فرمایا یہ مثل ملائکہ ہے۔ جیسے وہ تمہید و تقدیس کرتے ہیں اس طرح ذمہ داری سے یہ بھی کرتا ہے، اور یہ پہلا فائدہ ہو گیا۔ میری نظر میں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو بڑے فوائد ہیں ان کو 5 وقتہ نماز جو ہے وہ باجماعت پڑھنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، اور اگر تکبیر اللہ کے ساتھ ہو تو اور اخلاص سے دل کے ساتھ ہو تو یہ وہ منازل طے کر لے گا جو کہ اس کو ولایت کے درجے پر فائز کر دیتی ہیں۔ کم از کم پہلی سیڑھی تو ولایت کی چڑھ ہی جائے گا۔ اگر اس پر دوام اور استحکام مل جائے تو مدینہ ہو جائے، یہ دوسرا فائدہ ہے۔ اب تیسرا فائدہ میں سمجھتا ہوں جتنے فوائد علماء نے لکھے، میری نظر میں اس سے بڑا فائدہ کوئی اور نہیں، اور وہ فائدہ یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف پر بیٹھتا ہے اور وہ طاق راتوں میں سے وہ رات پا لیتا ہے جس کو شب قدر کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور یہی وہی رات ہے جس کے بارے میں کہا گیا اس کے اندر عبادت کرنے والا 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو افضلیت حاصل ہوتی ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے۔ بندے کو 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب عطا کر دیا جاتا ہے۔ یہ مطلب معتکف کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ شاید 1% کا بھی 99% حصہ نکال دیں تو یہ چانسز کم ہیں کہ اسے یہ سعادت نہ ملے، اسے ملے ہی ملے، اور یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اس کی زندگی کے لیے۔ چوتھا اس کا فائدہ یہ ہے جو کہ علماء کلام نے لکھا کہ یہ جیسے دفتر میں ہے تو دفتر کی بات کرتا ہے، گھر میں ہے تو گھر کی بات کرتا ہے، لیکن جب یہ معتکف ہوا تو نہ اس نے غیبت کی، نہ چغلی کی، اور نہ کسی کی اس نے دل آزاری کی، تو یہ خدا کا ذکر کرے گا یا ذکر مصطفیٰ کرے گا۔ اور اس میں 5واں فائدہ جو کہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے لکھا کہ جب بندہ کسی بیمار ہو جائے یا اللہ کی راستے میں سفر کرے تو وہ کام جو وہ پہلے کرتا تھا اس کے ثواب بھی اس کو ملتے ہیں۔ مثلا کسی کی عیادت کرتا تھا اور نماز جنازہ کی ادائیگی کرتا تھا، مسافروں سے اچھے سلوک کرتا تھا، تو اب وہ معتکف بیٹھا ہے اعتکاف میں، لیکن اس کے ثواب کا میٹر چلتا رہے گا، اس کو ثواب حاصل ہوتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ لکھ دے اس کے وہ ثواب یہ جو کرتا تھا، کیونکہ اگر یہ نہیں لکھیں گے تو ہماری کریمی کا اس کو کیسے پتہ چلے گا۔ تو وہ افعال جو بجا لاتا تھا وہ معتکف کو اعتکاف بیٹھنے پر بھی اس کے ثوابات ملتے ہیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ کیا اس کے فوائد ہیں۔ اس دفعہ اگر آپ بیٹھ گئے ہیں اعتکاف تو مبارک ہو، نہیں بیٹھ سکے تو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر بیٹھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ٹل دین اللہ حافظ، ٹیک کیئر یور سیلف۔